رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی اللہ کے فضل سے ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نمازوں کی پابندی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ عشاء کے بعد ہم وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے ہمت والے بندے تہجد کے بعد وتر پڑھتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے جیسے کمزور انسان کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے، سنت پڑھے اور وتر پڑھ لے۔ وتر کی نماز سے جب سلام پھرائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ سنت ہے جس کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ جب وتر سے سلام پھراؤ تو چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، صرف 3 مرتبہ۔ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس پڑھو، بہت آسان ہے۔ سبحان الملک القدوس، کتنی چھوٹی تسبیح ہے، سبحان الملک القدوس۔ اب اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتلاؤں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ آہستہ آہستہ پہلی مرتبہ پڑھو، تھوڑی سی ہلکی سی معمولی آواز، سبحان الملک القدوس، 1 مرتبہ ہوا۔ سبحان الملک القدوس، دوسری مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ سبحان الملک القدوس، اس طریقے سے اخیر میں تھوڑا سا کھینچ کر کے تیسری مرتبہ میں۔ یہ طریقہ بھی حدیث میں آیا ہے، سبحان الملک القدوس، اس طریقے سے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز سے سلام پھرا کر 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی سنت کی نیت سے یہ تسبیح کی عادت بنانی چاہیے۔ عمل کرو گے اس کے اوپر؟
اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کی ہمیں پابندی عطا فرمائے۔ ایک اور آسان طریقہ بتلاؤں۔ کبھی کبھی عمل کرو تو اچھا ہے، چاہے تو روز عمل کرو۔ تہجد کی نماز بہت اونچے درجے کی نماز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے بیڈ اور بستر سے دور رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اور جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ نیٹ پر نہیں ہوتے، کھیل کے گراؤنڈ پر نہیں ہوتے ہیں، جاگ کر کیا کریں گے؟ یدعون ربہم، اللہ کی عبادت کریں گے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈر ڈر کے عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی جنت کی لالچ کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تہجد پڑھنے والے اللہ کے بندے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو روزی اللہ نے دی ہے اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے یہاں تو تہجد کی نماز آج کل بہت آسان ہے، آفر میں چل رہی ہے، 6 بجے صبح صادق ہوتی ہے۔ کتنی بڑی گنجائش اور آسانی ہے۔ تو 5 ساڑھے 5 بجے اٹھ جاؤ، وضو کیا، 4 رکعت تہجد پڑھ لی، دعا مانگ لی، 6 بجے صبح صادق ہوئی، فوراً 2 رکعت سنت پڑھو، پھر آدھا گھنٹہ سو جاؤ، پھر آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ فجر کی فرض پڑھ لو۔ یہ طریقہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بخاری شریف میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ طریقہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، وتر پڑھتے، صبح صادق ہوئی فوراً سنت پڑھتے، پھر سو جاتے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور سو جاتے تو سانس کی آواز بھی نکلتی تھی، جس کو ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کھراٹے کی آواز، اور بہت سے لوگ جنریٹر کی آواز بھی کہتے ہیں، سائلنٹ بغیر کا جنریٹر ہو، ایسا جنریٹر۔ حضور کی تھوڑی تھوڑی آواز نکلتی تھی۔ پھر اٹھ کر کے حضور حضرت بلال آتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، تو مسجد میں تشریف لاتے تھے، فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ سو جانے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، امت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند نکالنے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، امت کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ یہ ترتیب تھی۔ تو اگر اس ترتیب پر آپ تہجد پڑھو تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں آپ کو ایک آسانی بتلاتا ہوں، وہ بھی حدیث شریف سے۔ رات کو ابھی عشاء کی نماز پڑھی، فرض پڑھی، سنت پڑھی، وتر پڑھی، وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو۔
وطر سے سلام پھیرا کر کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وطر کے بعد اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی اور وہ آدمی صبح میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکا تو یہی 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا کریں گے۔ کتنی آسان بات ہے، حدیث میں ہے یہ۔ امام شوق نموی نے آثار السنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک عادت تو بہت آسان ہے، کتنی آسان سنت ہے کہ وطر کی نماز پڑھی، سلام پھرایا، 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لی، اللہ ہمت دے تو صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھو، نہیں تو یہی 2 رکعت کے اوپر اللہ تہجد کا ثواب عطا کریں گے۔ کتنی آسان بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھو گے، اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وطر کے بعد کی 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے اندر ہے۔ کتنا آسان ہو گیا۔ تو یہ 3 سنتیں میں نے آپ کو بتلائی۔ وطر سے سلام پھرا کر کے پڑھیں گے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اس طریقے سے۔ دوسری بات بتلائی کہ تہجد کی نماز کی ترتیب بتلائی کہ 5:30 5:15 بجے اٹھ گئے، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے 4 رکعت تہجد پڑھی اور اس کے بعد کچھ دعا مانگ لی، وطر باقی ہو تو وہ پڑھ لی ہو تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد صبح صادق ہوتے ہی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیا، یا یہ کہ کچھ جو ہے ادھر چائے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی۔ یہ کتنا بہترین طریقہ اور آسان تہجد یہ ہے کہ رات کو وطر پڑھو عشاء کے بعد اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو انشاءاللہ تہجد کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ کتنی آسانی ہو گئی، کتنی سہولت ہو گئی۔ اللہ ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرمائے، سنتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، اس کا تھوڑا سا میننگ آپ کو بتلا دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پکا مسلمان، کامل مسلمان، سچا مسلمان وہ ہیں جو اپنی زبان سے یعنی اپنی باتوں سے اور اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے کاموں سے دوسرے مسلمان کو سلامت رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، پکا مسلمان، کامل مسلمان، سچا مسلمان جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے۔
اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھو. کسی کو تکلیف ہوئے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے. بہت محبت سے، نرمی سے، پیار سے صحیح بات بولنے کی عادت بناؤ. مذاق میں، جوکس میں، ہنسی میں اور دل لگی میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوئے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے. ہم لوگ تو جب مذاق کرنے بیٹھتے ہیں تو مذاق میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے. عربی کے اندر لوگ کہتے ہیں، ایک عربی کے پرانے لوگوں کی ایک بات ہے، کسی کو تم مارو گے، چھری مارو، چاقو مارو، تو تھوڑے دنوں کے اندر جو اس کا زخم ہے، انجری ہے، وہ ریکوری ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا. لیکن زبان سے کسی کو تم نے غلط بات بولی، تکلیف دینے والی بات بولی، تو وہ 50 برس گزرنے کے بعد بھی وہ زخم باقی رہتا ہے، دل پر باقی رہتا ہے. وہ زخم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، وہ انجری کبھی ریکوری نہیں ہوتی ہے زبان سے غلط بات بولو گے تو. اسی لیے ایک مسلمان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوئے ایسی بات ہرگز مت بولو، مذاق میں بھی مت بولو. قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. مذاق مت کرو آپس کے اندر. جنرلی آدمی مذاق کس کی کرتا ہے؟ جس کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی مذاق کرتا ہے. اور یہی بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے کو نیچا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا. اسی لیے یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو بھی تکلیف پہنچے ایسی بات ہرگز مت بولو. اپنی زبان سے دوسروں کو سلامت رکھو. یہ ہے پکا سچا ایمان والا مسلمان. دوسری بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے ہاتھ سے، اپنے کام سے، اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ. اپنے کام سے بھی تکلیف مت پہنچاؤ. کام ایسے کرو کہ دوسروں کو راحت ملے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ پیارے نبی جی کی پیاری حدیث ہے کہ پکا مسلمان وہ ہیں جو اپنی زبان سے، اپنے کام سے دوسروں کو سلامت رکھے، تکلیف نہ پہنچاوے. اس مبارک مجلس میں نیت لے کے اٹھو کہ کوشش کریں گے، دعا کریں گے کہ ہماری زبان اور ہمارے کام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ نیت لے کر کے اٹھو. ایک بات جو حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، فضائل اعمال جن کی کتاب ہے، کسی مسلمان کو چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچاؤ گے، کسی مسلمان کو معمولی تکلیف بھی پہنچاؤ گے، تو اس کی وجہ سے بڑا نیک عمل، اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. معمولی تکلیف پہنچانے سے بڑے سے بڑے نیک عمل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے.
اب اسی حوالے سے میں آپ کو کہوں، آج ہم لوگ اس گناہ کے اندر ایک نئے راستے سے بہت پھنسے ہوئے ہیں، نیا راستہ، اور وہ ہے انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کا ذریعہ۔ ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوئے، دوسرا مسلمان بدنام ہوئے، مسلمان کا انسلٹ ہوئے، ایسی باتیں ہم گروپ میں شیئر کرتے ہیں، خود لکھ کر کے دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ اس وقت کے اوپر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو ہمیشہ کے لیے، آپ کے نیٹ پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر یا انسٹاگرام پر کوئی ایسی بات آوے، ایسا میسیج آوے، ایسا نیوز آوے کہ جس میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوئے، ایسی بات ہوئے، اس کو ڈیلیٹ مار دو، کہو انشاءاللہ یہ کریں گے۔ کسی کو شیئر مت کرو، کسی کو بھی نہیں، گروپ میں بھی نہیں، دوستوں کو بھی نہیں، سرکل میں بھی نہیں، کسی کو شیئر نہیں۔ اور جو ایسے غلط میسج آپ کو بھیجے ان کو وارننگ دے دو، پلیز کسی مسلمان کا انسلٹ ہوئے ایسا میسج مت بھیجنا، ورنہ میں تیرا نمبر بلاک کر دوں گا۔ صاف وارننگ دے دو اس کو، یہ ایمان کا تقاضا ہے ہمارے۔ اب یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ دین کو پھیلانے کی، حدیث پھیلانے کی اور لائیو دینی پروگرام کی، لیکن اس سے بڑا ہم اس کے اوپر گناہ کرتے ہیں۔ کسی کی عزت لینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے اوپر جو ہے اٹیک کرنا، کسی پر تہمت لگانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پکا مسلمان، سچا مسلمان، کامل مسلمان، جو اپنی زبان سے، اپنی بات سے، اپنے کام سے دوسروں کو سلامت رکھے، تکلیف نہ پہنچاوے، اور اس میں تمام انسان ہے۔ چونکہ حضور نے یہ حدیث مدینہ منورہ میں فرمائی، جہاں مسلمانوں کے ساتھ مسلمان تھے، ورنہ نان مسلم کو، ان کو بھی تکلیف بلا وجہ ہم نہیں پہنچا سکتے، مسلم ہو کہ نان مسلم ہو، کسی کو بھی اپنی زبان سے، اپنے کام سے تکلیف مت پہنچاؤ، ہر ایک کو راحت پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نیت لے کر کے اٹھو اس مجلس سے کہ اپنی بات سے، اپنے کام سے کسی کو انشاءاللہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور واٹس ایپ کے لیے تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کرو، جس میں کسی مسلمان کے لیے، مسلمانوں کے کسی انسٹیٹیوٹ کے لیے، ادارے کے لیے کوئی ایسی بات آوے کہ جس میں ان کی بدنامی ہو، ان کے پرسنل اٹیک ہو، اس کو ڈیلیٹ مارو، اس کو کسی پر شیئر مت کرو، کسی کے اوپر مت بھیجو۔ انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں کامل ایمان عطا کریں گے۔ ایک تفسیر کی کتاب ہے جلالین شریف، اس کے حاشیے میں ایک بات لکھی ہے، وہ بات بتا کر کے میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے وقت پر، ایمان پر اچھی موت عطا فرمائے۔ جب وقت آئے تو ایمان پر اچھی موت کے ساتھ ہم دنیا سے جاوے۔ بہت عجیب وقت ہے آخری وقت۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو،
اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ کتنی آسان دعا ہے، پڑھو یاد ہو جائے گی۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، 25 مرتبہ۔ جو مسلمان روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پیاری پیاری شہادت والی موت عطا کریں گے، چاہے گھر پر ہو، بستر پر ہو، روم میں ہو، بڑی پیاری موت، آسان موت اللہ اس کی برکت سے عطا کریں گے۔ کیا دعا پڑھو گے؟ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ روز پڑھنے کی عادت بنا لو، اللہ بہت اچھی موت اپنے کرم سے عطا کریں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے وقت پر اچھی موت عطا فرمائے۔ تو میں تو وہ جلالین شریف تفسیر کی ایک بات نقل کر رہا تھا کہ لکھا ہوا ہے جلالین شریف کے حاشیے میں کہ جو انسان دوسرے انسان کی عزت سے کھیلتا ہے، جو انسان دوسرے انسان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ بری موت آنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، بری موت آنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی لیے کسی مسلمان کی عزت سے مت کھیلو، کسی مسلمان کی عزت کو برباد مت کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بری موت سے ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان باتوں پر مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ تو کل سے وتر کی تسبیح پڑھو گے سبحان الملک، اور 2 رکعت نفل بھی پڑھو گے، تہجد بھی پڑھو گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہماری زندگی کو ہر ایک کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے، دوسرے انسانوں کو دانستہ نادانستہ تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہماری زبان ہمارے کام سے کسی کو تکلیف نہ ہوئے، اے اللہ ایسی بہترین زندگی ہمیں عطا فرماؤ، اے اللہ ہمیں مسلمانوں کی انسانوں کی عزت اکرام کرنے والا بنا دیجئے، کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے تکلیف پہنچانے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، جو جس الجھن اور مصیبت میں ہے اس کو دور فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں پر بھی ہے، اس کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، مکان کی، مسجد کی، عبادت گاہوں کی، مکاتب کی، مدارس کی، دینی اداروں کی اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، اے اللہ ہماری
اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرماؤ، ان کو 100% ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔